محفل ادب کی اس انجمن میں تشریف لائے ہوئے معزز سامعین اور میرے دل نشیں عزیز طلبہ و طالبات، السلام علیکم، آداب۔ آج کا ہمارا موضوع سر سید احمد خان کی حالات زندگی اور ان کے ادبی کارنامے کے حوالے سے ہے۔ تو اس سلسلے میں پہلے ہم سر سید احمد خان کی حالات زندگی کے متن کی تدریس کرتے ہیں، یعنی پہلے پڑھتے ہیں اور ساتھ میں سمجھتے بھی ہیں۔ یہاں پر سر سید احمد خان کے نام کے نیچے جو لکھی ہے بات کہ 1817 سے لے کر 1898 عیسوی تک، 1817 میں ان کی پیدائش ہوئی اور 1898 عیسوی میں ان کی وفات ہو گئی۔ سر سید احمد خان کا اصلی نام سید احمد خان تھا اور ان کی پیدائش 1817 عیسوی میں دلی کے ایک معزز خاندان میں ہوئی، یعنی دلی کے ایک معزز خاندان میں وہ پیدا ہوئے۔ اس زمانے کے دستور کے مطابق عربی اور فارسی کی اعلیٰ تعلیم حاصل کی، یعنی جو اس وقت چال چلن تھا، یعنی جو رواج تھا، ریتی رواج، وہ یہ تھا کہ اس وقت عربی اور فارسی کی تعلیم بہت ضروری تھی۔ تو سر سید نے اپنے دور کے مطابق، اس رواج کے مطابق عربی اور فارسی دونوں زبانوں کو حاصل کیا، یعنی ان دونوں زبانوں کو پڑھا۔ ان کے آباء و اجداد مغلیہ سلطنت کے متوسلین میں تھے کہ کیا ہوا کہ ان کے جو آباء و اجداد یعنی باپ دادا جو تھے وہ مغلیہ سلطنت کے کیا تھے؟ مغلیہ سلطنت کے متوسلین میں سے تھے، انہی میں مطلب رہتے تھے، ان کو وہاں سے ایک خاص عہدہ ملا تھا، ایک عزت ملی ہوئی تھی، لیکن انہوں نے انگریزی کمپنی کی ملازمت اختیار کی۔ تو سر سید نے کیا کیا کہ انگریزوں کی کمپنی تھی، تو اس انگریزوں کی کمپنی میں انہوں نے کیا کیا، ملازمت کا کام شروع کیا۔ 1838 عیسوی میں سر رشتہ دار مقرر ہوئے اور اپنی لیاقت اور محنت سے جج کے عہدے تک پہنچے۔ اب کیا ہوا کہ 1838 عیسوی میں کیا ہوا کہ ان کا جو تقرر ہوا وہ اپنی لیاقت اور قابلیت کے طور پر کیا ہوا، جج کے عہدے تک وہ پہنچ گئے۔ 1857 عیسوی کے ہنگامے میں انہوں نے بجنور میں کئی انگریز حکام کی جان بچائی۔ حکام کہتے ہیں یعنی جو حاکم ہوتے ہیں، حاکم کی جمع بولتے ہیں حکام۔ 1857 کا جو ہنگامہ ہوا تھا، یعنی جو بغاوت ہوئی تھی، انگریزوں نے ہندوستان کے اندر جو بغاوت کی تھی، اس وقت وہ بجنور میں قائم تھے، انہوں نے وہاں پر قیام کیا ہوا تھا اور بہت سے انگریز جو تھے ان کی جان انہوں نے وہاں پر بچائی تھی، جس سے انگریزی حکومت کے یہاں ان کی بڑی عزت ہوئی۔ 1857 عیسوی کی جنگ آزادی میں مسلمانوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تھا، انہوں نے اپنا سب کچھ داؤ پر لگایا تھا، چنانچہ اس انقلاب کی ناکامی کے بعد مسلمان ہی سب سے زیادہ انگریزی حکومت کے ظلم کا نشانہ بنے اور ان کی معیشت بالکل تباہ و برباد ہو گئی، یعنی تباہ ہو کے رہ گئی۔ اب جس وقت کیا ہوا کہ 1857 عیسوی میں ہنگامہ ہوا تو یہ بجنور میں قائم تھے، تو انہوں نے انگریز حکام جو وہاں پہ حکمران تھے ان کی جان بچائی، تو اس کی وجہ سے ان کی وہاں پر بڑی عزت ہونے لگی۔ اور 1857 عیسوی میں کیا ہوا کہ مسلمانوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تھا اور انہوں نے اپنا سب کچھ جو تھا وہ داؤ پر لگا دیا، یعنی اگر جو ضائع ہونا ہے ہو جائے، کوئی پرواہ نہیں۔ تو چنانچہ اس انقلاب کی جو ناکامی ہوئی تھی وہ بعد میں انگریزوں کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑا، اور زیادہ تر جو انگریزی حکومت تھی اس نے نشانہ جن لوگوں کو بنایا وہ مسلمان ہی تھے، اور مسلمانوں کی جو معیشت تھی یعنی ان کی جو حالات تھے وہ بالکل تباہ و برباد کر دیے انہوں نے۔ آگے سر سید نے اس صورتحال کا جائزہ لینے کے بعد مسلمانوں کی سیاسی اور تعلیمی اصلاح کا بیڑا اٹھایا۔ جب سر سید کو اس بات کا پتہ چل گیا کہ مسلمانوں کی سیاسی اور تعلیمی اصلاح جو ہے وہ بہت ضروری ہے، تو انہوں نے یہ بات ٹھان لی کہ اب میں اپنی قوم کو پیچھے رہنے نہیں دوں گا، بلکہ ان کو آگے لے جانے کے لیے پوری کامیاب کوشش کروں گا۔ تو چنانچہ انہوں نے ایک طرف انگریزوں کے دل سے مسلمانوں کے تئیں بدگمانی کو دور کرنے کی کوشش کی، وہیں انہیں جدید تعلیم سے بہرہ ور کرنے کا بھی عزم کیا۔
تو کیا کہہ رہے ہیں کہ جہاں پر ایک طرف انہوں نے کیا کیا کہ انگریزوں کے دل سے مسلمانوں کے لیے جو بدگمانی یعنی بری باتیں تھیں ان کو دور کرنے کی کوشش کی، تو وہیں دوسری طرف انہوں نے کیا کیا کہ مسلمانوں کے لیے یہ فائدہ اٹھانے کی کوشش کی کہ مسلمانوں کے لیے یہ لازم ہے، یہ بہت ضروری ہو گیا کہ اب وہ جدید تعلیم سے کیا ہوں روشناس ہو جائیں، اور اس سلسلے میں پہلے ایک انجمن قائم کی۔ اس سلسلے میں انہوں نے ایک سائنٹیفک سوسائٹی کے نام سے انجمن جو قائم کی، جس کا مقصد یہ تھا کہ انگریزی کے مستند کتابوں کا اردو میں ترجمہ کیا جائے۔ مستند کہتے ہیں کہ بہت اچھی۔ تو یہ جو سوسائٹی تھی سائنٹیفک سوسائٹی انہوں نے قائم کی، تو اس کا بنیادی جو مقصد تھا یعنی اس کا ایم تھا وہ یہ تھا کہ انگریزی میں جو اچھی اچھی کتابیں ہیں ان کتابوں کو اردو میں ترجمہ کیا جائے تاکہ اردو دان طبقے میں مغربی علوم کی روشنی پہنچ سکے، کہ یہ جو اردو دان طبقہ ہے یعنی اردو پڑھنے والے جو لوگ ہیں ان کے اندر یعنی ویسٹرن ایجوکیشن جو ہے وہ بھی پہنچ جائے، اس کی جو لائٹننگ ہے جو روشنی ہے وہ بھی ان لوگوں تک پہنچے۔ بعد میں وہ علی گڑھ آئے، انہوں نے محمڈن اینگلو عربک کالج کی بنیاد ڈالی، اور پھر یہ یونیورسٹی کی شکل میں ہندوستان کا ایک نمایاں علمی ادارہ بن گیا۔ پھر کیا ہوا کہ اس کے بعد سر سید نے جب علی گڑھ آئے تو انہوں نے ایک کالج کی بنیاد رکھی جس کا نام تھا محمڈن اینگلو عربک کالج، یا پھر اس کا نام ہے محمڈن اینگلو اورینٹل کالج۔ تو اس کی بنیاد رکھی، تو 100 سال کے بعد قریب 1924 عیسوی میں کیا ہوا کہ اس نے یہ جو تھی یہ یونیورسٹی بن گئی جو آج علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے نام سے جانی جاتی ہے، اور ہندوستان کا ایک بہت بڑا ادارہ جو ہے یہ یونیورسٹی بن چکی ہے۔ ملازمت سے سبکدوش ہونے کے بعد وہ علی گڑھ میں ہی میں قیام پذیر ہوئے، اور ہمہ وقت کہتے ہیں کہ ہر وقت کالج کی ترقی کی کوشش کرتے رہے۔ کیا ہوا کہ جب ملازمت سے یہ سبکدوش ہوئے یعنی ریٹائر ہوئے تو اس وقت وہ علی گڑھ میں ہی رہ رہے تھے، اور ہر وقت کالج کی ترقی کے لیے وہ کام کرتے رہتے۔ انہوں نے تہذیب الاخلاق کے نام سے ایک رسالہ بھی جاری کیا جس کا مقصد مسلمانوں میں روشن خیالی پھیلانا اور ان میں جدید علوم کا شوق پیدا کرنا تھا۔ کیا ہوا کہ سر سید نے کیا ہوا کہ ان کو جب اس چیز کا اندازہ ہوا کہ ہماری قوم کو آگے بڑھنا ہے اور کالج کی ترقی کے لیے وہ کام کر رہے تھے، تو اس سلسلے میں انہوں نے کیا کیا، ایک رسالہ تھا جس کا نام تہذیب الاخلاق۔ یاد رکھیے گا، بہت اہم سوال ہوتا ہے، ہر جگہ پہ پوچھا جاتا ہے کہ سر سید نے کون سا رسالہ نکالا تھا، تو اس رسالے کا نام تھا تہذیب الاخلاق۔ اور اس رسالے کو جب انہوں نے جاری کیا تو اس کا مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کے اندر روشن خیالی آئے، یعنی ان کے ضمیر جاگ جائیں، وہ غلامی کی زندگی نہ جئیں بلکہ اپنے حق کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ تو اس میں کیا ہوا کہ انہوں نے جدید علوم کو حاصل کرنے کا شوق بھی لوگوں کے اندر پیدا کیا۔ ان کی کوششیں بارآور ثابت ہوئیں، یعنی بارآور کہتے ہیں کامیاب ہوئیں، اور دھیرے دھیرے مسلمان جدید تعلیم کی طرف راغب ہونے لگے۔ آخری عمر تک کالج کی دیکھ بھال اور تصنیف و تالیف میں لگے رہے۔ 1898 عیسوی میں علی گڑھ میں انتقال کیا اور وہیں کالج کے احاطے میں دفنائے گئے۔ کیا ہوا کہ آخری عمر میں کیا ہوا، مطلب وہ جب تصنیف و تالیف کا جو کام کاج ہوتا تھا، یعنی لکھنے اور اس کو اکٹھے کرنے کا جو کام تھا اسی میں لگے رہتے تھے۔ ان نے ساری زندگی یہی کام کیا کہ مطلب قوم کو فلاح و بہبود دلائی جائے، تو اس سلسلے میں ان کا یہ تصنیف و تالیف کا کام جو تھا ہمیشہ چلتا رہتا تھا۔ تو 1898 عیسوی میں یعنی آخر میں ان کی جو انتقال ہوا 1898 میں، تو اس وقت یہ علی گڑھ میں ہی تھے۔ تو علی گڑھ میں جو یہ اورینٹل کالج تھا اسی کے بیچ میں جو وہاں پہ آج مسجد ہے، مسجد کے دائیں جب اندر گیٹ کے اندر جاتے ہیں تو دائیں کارنر پہ وہاں پہ ان کی قبر مبارک ہے، تو وہیں پہ وہ دفن کیے گئے۔ ایک مفکر اور مصلحہ ہونے کے ساتھ ساتھ سر سید ایک اعلیٰ پایہ کے ادیب تھے۔ ان کی فکر کا دائرہ خاصا وسیع تھا، چنانچہ دینیات،
تاریخ اور اخلاقیات پر ان کی مستقل تصانیف ہیں، جن میں آثار السنادید، جلاء القلوب، تبیین الکلام وغیرہ بہت ہی معروف ہیں۔ کیا ہوا کہ ایک مفکر یعنی فکر کرنے والا، ایک مصلحہ یعنی لوگوں کے لیے مطلب ایک رہبر بن کے آنے والا، یہ سر سید جو تھا یہ مطلب ایک بہت بڑا ادیب تھا، یعنی بہت بڑا مفکر بھی تھا اور مصلحہ قوم بھی تھا۔ یعنی ایک بہت بڑے ادیب جو سر سید تھے، ان نے قوم کی فلاح کا بیڑا اٹھایا کہ میں اپنی قوم کو پائمال نہیں ہونے دوں گا، بلکہ پاتال سے اٹھا کر اسے عروج تک لاؤں گا۔ تو ان کی فکر جو تھی وہ بہت بڑی تھی اور بہت وسیع نظر ان کی تھی، دور بینی بہت زیادہ تھی۔ تو چنانچہ انہوں نے کیا کیا کہ دینیات، تاریخ اور اخلاقیات پر ان کی مستقل جو تصانیف ہیں، انہوں نے کیا کیا ان موضوعات کے اوپر کتابیں لکھی، جن میں آثار السنادید، جلاء القلوب، تبیین الکلام، یہ ان کی کتابیں ہیں جو بہت زیادہ مشہور ہیں، معروف کہتے ہیں مشہور کو۔ اور ان کے علاوہ انہوں نے مختلف سماجی، تعلیمی اور مذہبی موضوعات پر سینکڑوں مضامین بھی لکھے۔ اور ان کتابوں کے علاوہ انہوں نے صرف یہی کتابیں نہیں لکھی تھیں، اس کے علاوہ انہوں نے بہت ساری لکھی، سماجی موضوعات پہ، تعلیمی اور مذہبی موضوعات پر 100 سے زائد کتابیں انہوں نے لکھی۔ سر سید کی نثر سادہ، واضح اور پرزور ہے، یعنی سر سید نے جو قصے کہانیاں جو لکھی ہیں وہ سادہ زبان میں ہیں اور ان کے اندر بہت زور ہے۔ ان کی تحریروں میں کسی طرح کی بناوٹ، تکلف یا تصنع نہیں پایا جاتا، یعنی ان کی جو تحریریں ہیں، جو کچھ انہوں نے لکھا ہے اس کے اندر کچھ بھی ریاکاری یا مکاری وغیرہ کچھ نہیں ہے، یا انہوں نے بڑھا چڑھا کے نہیں لکھا۔ ان میں ایک خاص وصف ہے، یعنی اس کے اندر ایک خاص خوبی یہ بھی تھی، یا یہ تھا کہ مشکل سے مشکل مضمون کو بھی سیدھی سادی زبان میں بیان کرنے پر قدرت رکھتے تھے۔ اور سر سید کی یہ بہت بڑی خوبی تھی کہ وہ کیا کر سکتے تھے کہ سیدھی سادی یعنی آسان زبان کے اندر کسی چیز کو بیان کرنے کی قدرت رکھتے تھے۔ آج کل کی سادہ، علمی، واضح اور مدلل نثر کی بنیاد سر سید ہی کے ہاتھوں پڑی، یعنی آج کے دور میں جو سادہ علمی نثر ہے اور واضح اور مدلل نثر ہے، اس کی جو بنیاد تھی وہ سر سید نے ہی ڈالی ہوئی ہے۔ سر سید جیسی شخصیتیں صدیوں میں پیدا ہوتی ہیں۔ سر سید نہ ہوتے تو بر صغیر کے مسلمان سماجی و علمی اعتبار سے اعلیٰ مقام و مرتبہ حاصل نہیں کر پاتے۔ اور یہ بہت اعلیٰ پائے کی بات ہے کہ سر سید نے اردو ادب میں بہت اہم رول ادا کیا، اور انہوں نے جو علی گڑھ تحریک کے نام سے ایک تحریک چلائی، اس کے زیر اثر بہت بڑا کام کیا۔ تو آج ہمارے پاس جو کچھ سرمایہ ہے موجود، وہ انہی کی وجہ سے ہے۔ انہوں نے اپنے عہد سے متاثر ہو کر مطلب بہت نثریں لکھی، بہت قصے لکھے، بہت انشائیے لکھے، بہت مضمون لکھے، اور انہوں نے بہت سادہ انداز میں اپنی تحریروں کو سادہ انداز سے لوگوں کو سمجھانے کے لیے بہت اعلیٰ پائے کے مضمون لکھے۔ اور ہندوستان اور پاکستان کی جو آج مسلمان جو ہیں سماجی اور سیاسی اعتبار سے اعلیٰ مقام و مرتبہ حاصل کر رہے ہیں، تو یہ انہی کی بدولت ہے کہ انہوں نے اردو نثر کو اتنا آسان اور اسادہ لفظوں میں اعلیٰ معیار تک پہنچانے کی کوشش کی۔ ورنہ آج یہ جو مسلمان جو ہے ہند و پاک کے یعنی بر صغیر کے، تو یہ سماجی اور علمی اعتبار سے اعلیٰ مقام و مرتبہ کبھی بھی حاصل نہیں کر پاتے۔ یہ تھا ہمارا آج کا موضوع، سر سید احمد خان کی حالات زندگی اور ان کے ادبی کارنامے کے حوالے سے۔ تو مجھے امید ہے آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ اللہ حافظ۔